السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے سورہ فاتحہ کا تعارف دیکھا تھا، جو میں نے بیان کیا تھا، سورہ فاتحہ کے کچھ نام بیان کیے گئے تھے، لیکن اب سورہ فاتحہ کی جو مشہور پندہ نام ہے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گی۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 3 اور 4، سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں۔ نمبر 5، یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں 7 آیت ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8، دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ یعنی پورا کرنے والی اور سورۃ الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی کہتے ہیں۔ 9 اور 10، شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ 11 تا 15، دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا، سورۃ التعلیم المثلی، سورۃ السوال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے حروف کی تعداد 113 ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ اب سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور عظمت دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور موت کے علاوہ ہر مرض کی اس میں شفا موجود ہے۔ یہ قرآن کی افضل ترین سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت اور عظمت حدیث کی روشنی میں حضرت ابو سعید المعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو قرآن میں سب سورتوں سے زیادہ عظمت والی ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ اس میں 7 آیات ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے ہم آہنگ ہو گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ سورت ہے، سورۃ فاتحہ، کہ جس کی مثل نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ ہی خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ سبع من المثانی ہے اور یہی وہ قرآن العظیم ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 2 نور ایسے دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک یہ سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کے موقع پر عطا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کی عظمت اور فضیلت قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیات عطا فرمائیں جو اپنی ذات میں ایک عظیم قرآن ہے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے پورا ایک عظیم قرآن ہے جو اس میں سمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ذکر نہ صرف حدیث میں بلکہ قرآن میں بھی کیا گیا۔ سورہ فاتحہ کو 2/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مطلب استقامت کی دعا ہے۔
اور پھر پورا قرآن کریم جواب دعا ہے کہ کس طرح سیدھا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے کیا کیا احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔